ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کے اس ویڈیو میں ہم عربک موک ٹیسٹ 5th کرنے والے ہیں. پارٹ 1 ہے یہ. اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ آئے گا. ہم نے 50 سوالات کر کے الگ الگ کر دیا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے ویڈیو لمبی ہو جاتی تھی اور بہت ساری وضاحتیں چھوٹ جایا کرتی تھیں. تو اس میں ہم پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے دیکھیں گے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عربک موک ٹیسٹ جو 4th تھا اس کو ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے دیکھا تھا. تو یہ عربک موک ٹیسٹ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ آپ جتنا بھی پڑھ رکھے ہوں، جتنا بھی سورس بک پڑھیں، جو بھی پڑھیں، لیکن کچھ چیزیں یہاں سے آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کہیں نہیں پائیں گے. تو اس موک ٹیسٹ کا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ فیکٹ آپ کو یاد ہو جائیں گے اور بہت سارے کویشچن کے پیٹرن جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا کرنا. آپ اس کے فوائد سے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں ویڈیو میں، لیکن اس کے فوائد سے آپ خود بخود آشنا ہو جائیں گے جب آپ اس کو 2-3 کریں گے. اس لیے کہ اگر آپ 12 کر لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک رائٹر کے بارے میں آپ کو 10 کویشچنس پتہ چل جائیں گے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. تو چلیے بلا کسی تمہید کے یہ ہم شروع کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ کافی لوگ بہت کچھ لے کے پریشان ہیں، لیکن جب وہ ایک مرتبہ موک ٹیسٹ دیکھیں گے تو ان کا بہت سارا ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتا ہے. تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے. تو سب سے پہلے کویشچن ہمارے سامنے ہے کہ ما ہی اللغۃ العامہ للعرب کلہم فی الجاہلیہ، کہ کیا ایک عرب میں تمام فی الجاہلیہ جاہلیت میں تمام عربوں کی جو ایک عام زبان تھی وہ کون سی تھی؟ تو سب سے پہلے دیکھو اس کا کویشچن، دیکھو اس کا جواب ہوگا لغت مضر. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو یمن کی زبان ہے اس کی ہے، وہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ ہی دن تک یہ ایک رسا کشی ہوئی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنٹرڈکشن ہوا تھا، اختلاف ہوا تھا زبانوں کو لے کے. کیونکہ یمن والے جب یہاں حجاز کی طرف آئے مغرب کا بانٹ ٹوٹنے کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو کتنی چیزیں اپنی لے کر، کلچر، ثقافت، تہذیب، تو بہت زیادہ دن تک وہ نہیں ٹک پائے. آخرکار جو مضر والی زبان ہے ان پر غالب آ گئی اور یہی تمام لوگ بولنے لگے، جتنے لوگ یہ بحرین، یمامہ، نجد، حجاز وغیرہ میں سب رہتے تھے. یہ تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے. اور لغت کے بارے میں اچھے سے جا کے دیکھو، ٹھیک ہے، حسن زیاد کی بک دیکھو اور حنا فاخوری کی، بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. السامیۃ الغربیہ الشمالیہ تنقسم الی لغتین ما ہی، ٹھیک ہے. یہ آپ کو حنا فاخوری میں پہلے ہی صفحے میں بہت بہترین طریقے سے مل جائے گی، جہاں انہوں نے لغہ کی بحث کی ہوئی ہے، بہت اچھے سے سب کچھ سمجھایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لو اس کا جو جواب ہوگا، بی نمبر آپشن ہوگا الکنعانیہ والآرامیہ. السامیہ الغربیہ الشمالیہ، غربیہ شمالیہ جو ہے 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ اللغۃ الکنعانیہ والآرامیہ. یہ سامیہ غربیہ شمالیہ میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ جا کے دیکھو گے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں. وہاں سے ایک مرتبہ آپ جا کے حنا فاخوری کو ضرور پڑھنا، بہت کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کویشچنس آپ کے دماغ میں وہاں سے بیٹھیں گے اور بہت کچھ یاد ہوگا آپ کو. اگر آپ حنا فاخوری کھولیں گے تو پہلا ہے صفحہ الباب الاول میں جو اللغۃ العربیہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے اشہر تقسیم للغات السامیہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے پہلا ہی لکھا اللغات السامیہ الشمالیہ العاشوریہ الآرامیہ الکنعانیہ العبرانیہ الفینقیہ. یہ پوچھا ہوا ہے، وہیں پر انہوں نے بتایا ہوا، تو یہیں سے کویشچن اس کو پٹ اپ کر دیا گیا ہے. تو جا کے پڑھو. اب ہم چلتے ہیں آگے. اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے این دفن امرؤ القیس. ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں تو اس میں بلا کسی ہم وقت لگائے ہوئے آگے بڑھیں گے. یہ انقرہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انقرہ یہ اس کو اچھے سے جان لو، کیونکہ یہی کچھ جب بھی کوئی چیز یونیک ہوتی ہے تو وہ ضرور پوچھتے ہیں. اب جب مرا ہے انقرہ میں تو پیدا کہاں ہوا تھا یہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے. اس کی اصل آپ کو پتہ ہے یہ یمنی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک چیز کو آپ جاننے کے لیے جب اپنی کتاب کھولیں گے تو 2 سے 3 چیز آپ کو آس پاس ہی نظر آئے گی. اسی وجہ سے کتاب کو بار بار کھولنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور فیکٹ یاد ہو. کیونکہ ایک بار یاد کریں گے تو کوئی اتنا زیادہ ذہین ہے نہیں اس زمانے میں کہ وہ سب کچھ اس کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ انقرہ میں مرا، انقرہ میں جو ہے وہاں پر یہ مرا ہے، اور وہیں پر اس کو دفن بھی کیا گیا تھا، جس کو جبل عصیب بولتے ہیں بیسکلی. تو اگر کہیں جبل عصیب پوچھ لے گا تو وہاں پہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. انقرہ اور جبل عصیب
مطلب ایک دم نزدیک ہے، تو انقرہ میں مرا ہے اور وہیں اس کو دفنایا گیا ہے، تو دونوں بات، چاہے انقرہ میں دفنایا گیا چاہے جبل عصیب میں، ایک ہی بات ہے، لیکن نجد میں یہ پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں اچھے سے جان لیں۔ اب دیکھیں، ہمیشہ آپ کہو گے کہ نہیں، حنا فاخری میں آپ جا کے دیکھیں گے، حسن زیات میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاں غدن بانقرہ ثم مات ودفن بجبل عصیب، تو جبل عصیب میں دفن کیا ہوا لکھا ہے، تو انقرہ، تو وہاں یہاں پر دیکھیں کوئی تیسرا آپشن تو آ نہیں رہا ہے نا جو سے اختلاف کر رہا ہو، آپشن سے بھی آپ کو جانا چاہیے، یہاں آپشنس انقرہ ہے تو اس کا مطلب انقرہ ہی لگا دیں، کیونکہ وہیں پر اس کا انتقال ہوا تھا، وہیں پر یہ دفن کیا گیا تھا۔ ہاں، جہاں دفن کیا گیا تھا اس پہاڑ کا نام جبل عصیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ شاعر جاہلی نشأ بالجزیرۃ الفراتیہ ومعلقتہ فی بحر الوافر۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیز آپ کو ایک ہنٹ دیا ہے، نشأ جزیرۃ الفراتیہ، دوسرا ہنٹ دیا ہے اس کا بحر وافر میں۔ یار تو اتنا محنت سے میں نے یاد کروایا ہے کہ بحر وافر سے ہمیشہ یاد رکھو، عمرو بن کلثوم، عین میم رے واو، عمر لکھتے ہیں تو عین میم رے لکھتے ہیں، اور جب عمرو لکھتے ہیں تو عین میم رے واو لکھتے ہیں، اسی واو سے وافر یاد رکھ لیں، تو کبھی نہیں بھولے گا کہ عمرو بن کلثوم کا جو قصیدہ ہے معلقہ ہے وہ بحر وافر میں ہے۔ اب یہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کا جو معلقہ بحر وافر میں ہو گیا، تو پہلا مطلب بھی یاد کر لو، کیونکہ کوشچنس یہاں سے بھی پٹ اپ ہو سکتے ہیں۔ الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خموغ الاندرینا مشعشعۃ کأن الحص فیہا اذا ما الماء خالطها سخینا، اور وہی اذا بلغ الفتام والا اس کی بہت مشہور شعر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جزیرہ فراتیہ میں پلا بڑا تھا، وہیں اس کا انتقال بھی ہوا تھا، اور یہ 15 سال کا تھا تب اس نے اپنی قوم کی لیڈری کی تھی، یہ امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ ہمارے عمرو بن کلثوم ہیں، عمرو بن کلثوم، اب وافر میں انہی کا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ شاعر جاہلی من الطبقۃ الاولی کان ابوہ من قبیلۃ مزینہ معرکہ داحس والغبرہ ہی السبب لنظم معلقتہ من ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، سمپل ایک ہنٹ یہاں سے ملا کہ داحس و غبرہ ریزن رہا ہے اس کے معلقہ کا، تو یہ ہمارا زہیر بن ابی سلمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں پوچھیں کہ کون سا پہلے طبقے کا جاہلی شاعر ہے جس کے ابو جو ہیں مزینہ سے، تو زہیر بن ابی سلمہ المزنی، ایسے یاد رکھو کہ داحس اور جو غبرہ کا معلقہ ہے، مطلب جو جنگ ہے اس میں انہوں نے لڑا تھا، لڑائی لڑی تھی، اور اس کے بعد زہیر بن ابی سلمہ نے اسی وجہ سے اپنی شاعری کی ہے، مطلب اپنا معلقہ اسی وجہ سے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ابو جو ہیں وہ مزنی ہیں، مزینہ خاندان سے، اس کو دیکھ لو۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کا معلقہ بحر طویل میں ہے، اچھے سے آپ جان لو۔ اپنی بیوی ہے جس کو اس نے طلاق دے دیا تھا، ام اوفا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے وہاں سے مطلع شروع کرتا ہے، لیکن اصل جو ریزن ہوگا السبب الرئیسی جس کو بولتے ہیں، یہ معرکہ داحس والغبرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے بڑا حکیم الشعراء ہے، فی الجاہلیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے 2-3 لوگوں کی تعریف کی ہے، جیسے اس کی تعریف کی ہے، شنفرہ کی تعریف کی ہے، تو چونکہ بہت جلیل القدر صحابی تھے تو انہوں نے تعریف کی، اس کا مطلب وہ بندہ کچھ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، جیسے کہ طہ حسین جس کی تعریف کرے گا اس کا مطلب یہ کہ بندہ بہت ہائی لیول کا ہے، تو اس لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھو۔ اب اس کا امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدغاج فالمتثلم، ٹھیک ہے، یہ طویل میں قصیدہ ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ اگلا کویشچن ہے، ہوا شاعر جاہلی مشہور واحد فرسان العرب وکانت امہ امۃ حبشیہ، اس کی ماں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک حبشی لونڈی تھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انترا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرسان العرب کہہ دیا تو ظاہر سی بات یہ بندہ یہی ہوگا، اور اس کی امی حبشی لونڈی تھی، تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ انترا بن شداد الابسی یہ بھی نجد میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں یہ لوگ اتنا زیادہ کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہر بار کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں قرب انت حر ہے، انت اشجع الناس والی بات اسی کے بارے میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جا کے ایک مرتبہ ایک کوئک ریویژن کرو، ایک اسکین کرو جا کے حسن زیات سے، وہاں بھی ساری چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ حل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت الدار بعد توہمی، میں نے ایک ٹرک بھی بتایا تھا کہ انتر بن شداد الابسی جو ہے غلام آدمی تھا، تو آزاد ہوا تو کامل ہو گیا، مطلب غلام تھا تو نامکمل تھا، اس کے بعد پھر کامل ہو گیا، تو ابو المغلس انترا بن عمرو بن شداد الابسی جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو قصیدہ اور اس کا جو معلقہ ہے وہ کامل میں ہے، بحر کامل میں ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے۔
الشنفرہ شاعر صعلوک اکثر شعرہ فل، اب یہ بتانا ہے کہ اس کا جو شعر ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کا پہلے سب سے پہلے جو جواب ہو جائے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے حماسہ والفخر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ مطلب پہلے دیکھو صعلوک کا معنی دیکھو، صعلوک کا معنی ہوتا ہے جمع صعالیک ہوتی ہے، دو تین معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے فقیر، ایک معنی ہوتا ہے فتاک، ایک معنی ہوتا ہے ضعیف، ایک معنی ہوتا ہے خارج علی القانون۔ لیکن صعالیک العرب فی الجاہلیہ کا مطلب جب ہوتا ہے لصوصہم، مطلب جو ان کے ڈاکو تھے، فقراءہم من الشعراء الصعالیک، یہ معنی آتا ہے، مطلب کہ لوگ اپنے سماج سے ترید المجتمع تھے، اپنے سماج سے مطلب ایک دم نکلے ہوئے لوگ تھے، باغی لوگ تھے، اور سماج وغیرہ پر قتل و غارت گری کے ذریعے سے ٹھیک ہے حملہ کر کے چیزوں کو چھین کے اس طریقے سے وہ زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بہادری تو آئے گی ہی، کیونکہ ڈرپوک کا تو کام ہے نہیں چوری کرنا، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تو خیر آدمی روم میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کا فرانڈل ٹرانزیکشن ہوتا ہے، دنیا بھر کا فراڈ کرتا ہے، بٹ اس زمانے میں آپ کو میدان میں آ کے لڑنا پڑتا تھا۔ تو حماسہ اور فخر کی بات ہے، کہنے کا مطلب صرف اور یہ ہے کہ جو شنفرہ ہے، اب میں شنفرہ کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس کی تعریف کی عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے، ثابت بن اوس الازدی ہے، شعراء الصعالیک میں آتا ہے۔ اب یہ مجھے بتا دینا کہ ابو تشرع سے اس کا کیا ریلیشن ہے، آپ کو پتہ ہے لیکن جو بھی کمنٹ کر دے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، شاعر جاہلی من فرسان العرب ولكن صعلوكا وكان ابوه من الفرسان الذين خاضوا حرب داحس والغبرہ، داحس اور غبرہ کے جنگ میں جس کے ابو لڑے تھے، اور وہ خود جاہلی شاعر ہے، ہاں، لیکن وہ صعلوک میں سے آتا ہے، مطلب وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ ڈاکو شعراء ہم جس کو بولتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں خانمہ برباد شعراء جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بندہ ہوگا عروہ بن ارد، عروہ بن ارد۔ اب اس کے بارے میں دو تین فیکٹ آپ کو جاننا ضروری ہے، بہت سارے فیکٹ جو میں اکثر ویڈیو میں ریوائز کرتا رہتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، وہ بھی کئی سارے کویشچن کا حصہ ہیں، تو آپ اس کو بھی تھوڑا غور کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری کی وجہ سے یہ جانا جاتا تھا، اور اس کے ابو تھے جو حرب مطلب جنگ ہوئی ہے داحس اور غبرہ کی، اس میں انہوں نے لڑائی لڑی تھی۔ اب اس کے بارے میں یہی آتا نا، یعیش لغیرہ اکثر مما یعیش لنفسہ، اور یہی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے چوری کرتا تھا تاکہ وہ امیروں سے چھین کے غریبوں کو کھلا سکے۔ اگلا کویشچن ہے کہ لحسان بن ثابت دیوان الشعر اکثر ہو، حسان بن ثابت کا جو دیوان ہے وہ زیادہ حصہ کس میں ہے؟ تو دیکھو سب سے پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حسان بن ثابت کا جو ہے وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے، مد بھی کیے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اصل جو ان کا ہے وہ حجا میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ حتیہ بھی ہے ایسے، لیکن حتیہ حجو کے اعتبار سے زیادہ بڑا شاعر ہے، کیونکہ اس سے لوگ ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اس سے کہ کہیں وہ زیادہ تر لوگ پہلے ہی دے دیتے تھے، جو بھی مطلب بخشش انعام جو کچھ بھی تحفہ طائف ہے، بھائی لو پلیز میری حج مت کرنا کیونکہ واٹ لگا دیتے ہو تم۔ تو مطلب اس کی دہشت کا یہ عالم تھا، اس کی خوف کا یہ عالم تھا، اتنی بری طریقے سے حج کرتا تھا وہ۔ یہ بھی بہت اچھا حج کرتے تھے، بہت خطرناک، لیکن وہ زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اب ان کے بارے میں حسن زیات چاہے حنا فاخوری جہاں سے بھی پڑھو گے نا، ان کے بارے میں آلموسٹ ساری چیزیں پوچھی جا چکی ہیں، جیسے کہ یہ 60 سال زمانے جاہلیت میں گزارے ہیں، 60 سال اسلام میں گزارے ہیں، قبیلت خزرج سے ہیں، غساسنہ اور حیرہ کے بادشاہ سے متصل تھے، ان کی مدح کیا کرتے تھے، یہ سب بہت بار آیا ہوا ہے۔ شاعر اسلام ہیں، شاعر یمن ہیں، شاعر الجاہلی، شاعر الانصار ہیں، تو مطلب آلموسٹ 3 ان کے ٹائٹل ہیں، 6 سال مطلب 60 سال جو ان کی زندگی ہے دونوں میں، یہ سارے کوشچن سب کچھ پوچھا جا چکا ہے، تو ان کو اچھے سے جا کے پڑھ لینا ہے، اس میں کچھ نہیں کہ کیا امپورٹنٹ، سب امپورٹنٹ ہے ان کا۔ آگے چلتے ہیں، ما اسم الولد الخنسہ فی زوجہ الاولی، پہلے شوہر سے خنسہ کے بیٹے کا کیا نام ہے، لڑکے کا؟ تو یہ کوشچن ایک مرتبہ گھما کے بہت بری طریقے سے پوچھا تھا۔ پہلے تو یہ جان لو کہ یہ عبداللہ بھائی صاحب ہیں، عبداللہ ہوگا جواب اس کا، عبداللہ، یہ جواب اس کا صحیح ہے۔ اب یہ دیکھو ان کے 4 لڑکے تھے، عبداللہ، عمرو، زید، معاویہ، اور آپ کو پتہ ہے تماضر بنت عمرو بن شرید ان کا پورا نام ہے، یہ صحابیہ ہیں، شاعرہ ہیں، مخزرمہ ہیں، اور رواحہ بن عبد العزیٰ السلمی سے انہوں نے شادی کی تھی، جس سے عبداللہ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے طلاق دے دیا، پھر انہوں نے دوبارہ مطلب شادی کی مرداس بن ابی عامر السلمی سے، تو ان سے زید، معاویہ اور عمرو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پوچھا پہلے سے کون پیدا ہوئے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ رواحہ بن عبد العزیٰ سلمی سے پیدا ہوئے ہیں عبداللہ۔ تو اب یہ چاہے پوچھے کہ عبداللہ سے مطلب عبداللہ جو لڑکا ہے کس باپ سے ہے، تو رواحہ بن عبد العزیٰ یاد رکھیں،
یا ایسے ہی یاد رکھیں، مطلب دونوں، کبھی اس سے مطلب باپ سے دے کے بیٹے کو پوچھے گا اور بیٹے سے کبھی باپ کو پوچھے گا۔ تو عبداللہ جو ہیں یہ پہلے شوہر کے لڑکے ہیں۔ اب پہلے شوہر کا نام بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر صرف نام ہی کبھی پوچھ لے گا تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں ہٹا دیتا ما اسم الولد الخنثی فی زوجہا، نام دے دیتا، تو آپ نہیں بتا سکتے۔ اس وجہ سے دونوں فیکٹ کو یاد کرنے کی کوشش کرو کہ رواحہ بن عبد العزیٰ سے، ٹھیک ہے، عبداللہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ الخنثی کانت بارعۃ الجمال والادب فخطبها اولا سید حوازن وهو فارس جشم من ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جس نے، مطلب خنثی تو بہت بارعۃ الجمال والادب، خوبصورت اور ادب میں بہت ماہر تھیں، بہت ہی مطلب اچھی شخصیت تھی ان کی دونوں طرف سے، مطلب حسن اور سیرت دونوں چیزوں میں، مطلب علم بھی تھا اور حسن بھی تھا۔ تو سب سے پہلے ان کو جس نے پرپوز کیا ہے، جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، وہ ہوگا درید بن سما۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پرپوزل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تو ایسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں درید بن سما، ٹھیک ہے۔ اب ان کو مطلب روتی تھیں بہت زیادہ، رونے کی وجہ سے مرثیہ میں ان کا، مطلب مرثیہ کہتے تھے بہت زیادہ اپنے بھائیوں کا، معاویہ صخر کا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ فیمس ہوئی ہیں رسا کے میدان میں، اور اسی وجہ سے فتویٰ طوقان کو الخنثی فی القرن العشرین کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، نشأ کعب بن زہیر فی غطفان میں کعب بن زہیر کی پرورش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کعب بن زہیر کا بانت سعاد، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، بہت ہی بہترین ہے۔ ان کے بھائی بجیر تھے جنہوں نے اسلام لے آیا تھا، تو انہوں نے کی حج کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے سرزنش کی اسلام کی بھی حج کر دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کا خون ہدر کر دیا تھا، تو یہ وہاں قبیلے میں بھاگتے رہتے تھے۔ میں نے ان پہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ جو جہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو ایک مرتبہ جا کے دیکھنا، 5 منٹ کی ویڈیو ہے، بہت کچھ اس میں سیکھ جاؤ گے آپ۔ آگے چلتے ہیں کہ شاعر اسلامی کان ابو عامر غسول صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء ثلاثة من بعده ولد الشاعر فی لیلۃ التی مات عمر بن الخطاب من ہوا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو یہ جان لو کہ یہی کم سے کم جان لو کہ اسی رات میں ان کی پیدائش ہوئی، جس رات میں عمر بن الخطاب کا انتقال ہوا تھا، اور جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا ایو حق رفع و ایو باطل وضع، کہ کون سا حق اٹھا لیا گیا اور کون سا باطل وضع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ان کے ابو جو تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل تھے، اور اس کے بعد بھی جو خلیفہ ہیں تینوں، اس کے عثمان کے زمانے میں یہ آ رہے تھے سوار ہو کر، ٹھیک ہے، اونٹ پر، اور یہ مطلب گر پڑے تھے پہنچ کے، مطلب ایک دم قریب ہی اپنے منزل سے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ کو کبھی لگتا ہے یار کہ اس کو پڑھیں، اس کے ابا کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن دیکھیں نا کویشچن کس طریقے سے یہ لوگ گھماتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو مطلب ایک مطلب ادھر سے ادھر کرتے ہیں تاکہ آپ کو مطلب ایک کنفیوز کر سکیں، لیکن آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے ساری چیزیں تو کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جند نامی ایک جگہ تھا جہاں کا یہ حاکم مقرر تھے، عبداللہ ان کے ابو کا نام تھا، اور تینوں خلفاء کے زمانے میں یہ بالکل بدستور مطلب اپنے اس پر فائز تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں ایک بار جا کے ضرور دیکھ لینا، کیونکہ اگر چیزوں کو ایک کچھ پڑھیں گے کچھ چھوڑ دیں گے نا، تو پھر آپ کو یہی ادھورا ہوگا، کیونکہ یہ ہمیشہ کویشچنس اسی طریقے سے بناتے جو یونیک ہوتا ہے یا جدھر آپ کا دھیان نہیں جائے۔ اب یہ سوچو کہ ادب ہے تو ادب سے ریلیٹڈ پوچھے گا، بھائی وہ سب زمانہ گیا، ادب کا کوئی معیار نہیں رہا ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، یہ لوگ ایسے ہی پوچھتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ حسن زیات کو اوپن کریں اور جا کر دیکھیں تو سب سے پہلے جو میرا ٹرک ہے کہ ہر پیراگراف کی شروعات کی 3 لائن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ حسن زیات کی دوسری لائن میں لکھی ہوئی ہے، ہاں، کہ عبداللہ عامل و غسول والخلفاء ثلاثہ، یہ لکھا ہوا سیم مطلب سیم عبارت وہیں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر جا کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی، جیسا کہ جریر کا کہنا تھا کہ ھذا واللہ الذی اغادتہ الشعراء، کہ مطلب یہی وہ چیز تھی جس کا شعراء مطلب ارادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے غلطی کر دی، وتعللت بوصف الدیار، اور ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے، اور یہی وہ چیز ہے جو یہ پا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ جا کے کوئی ریویژن ضرور کیا کرو یار، کہ کوئی چیزیں کئی ناحیے سے جب پڑھتے ہو نا تبھی وہ ذہن میں بیٹھتی ہیں۔ تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہی ہوگا، کہ اتنا تو بولنے کے بعد پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ عمر بن ابی ربیعہ اس کا جواب صحیح ہوگا، عمر بن ابی ربیعہ جواب اس کا صحیح ہے،
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مولد جمیل بثینا کہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، جمیل بثینا صاحب کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو بہت آسان کویشچن پوچھ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وادی القریٰ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں ان کا انتقال ہوا ہے، وادی القریٰ میں پیدائش. اور وادی القریٰ جو ہے وہ شمال حجاز میں آتا ہے. تو ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کئی ویڈیوز میں گزر چکی ہیں، تو یہاں زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں بحث. چلتے ہیں آگے. اگلا کویشچن ہمارے سامنے، علی من قال جریر، جریر نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ ادرکتہ ولہ ناب واحد ولو ادرکتہ ولہ نابانی، یہاں غلط ہے بیسیکلی، لاکلنی، کہ میں نے اس کو پایا اس کے ایک ہی دانت تھے، اگر اس کے 2 دانت ہوتے تو وہ مجھے کھا لیتا. بیسیکلی یہ ہے اختل کے بارے میں، مطلب کہ جریر نے اختل کے بارے میں کہا تھا. اور سینس اس کا یہ ہے کہ جریر اس وقت کی عمر اس کی زیادہ، اختل کی اس وقت عمر زیادہ ہو چکی تھی جب جریر اور اختل کا مقابلہ شروع ہوا تھا، اور اختل پہلے مر گیا، جس کی وجہ سے اگر وہ پہلے نہ مرتا تو بہت زبردست مقابلہ دونوں میں ہوتا. تو یہی جریر کہہ رہا ہے، جس سے اختل کی مطلب صفاحت لسانی اور اس کی چرب زبانی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا زبردست یہ بندہ تھا. آگے چلتے ہیں کہ علی من مدح الفرزدق بهذا البیت هذا الذي تعرف البطحہ. اچھا، یہ جو شعر ہے، اس کویشچن سے، اور یہ جو شعر ہے اس سے اتنے زیادہ کویشچن بنے ہیں، اور اسی کویشچن سے کئی دوسرے کویشچنس بھی نکل سکتے اور نکالے گئے ہیں. جنہوں میں سے 5 کویشچن پوچھا ہوا تھا اور 5 ٹف تھا. ٹھیک ہے، کئی لوگوں کا غلط ہو گیا تھا. اب دیکھو اس شعر کو پہلے اچھے سے دیکھ لو کہ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفہ والحل والحرم. اب یہ دیکھو، یہ فرزدق کا شعر ہے، اور اس کا جو پہلے ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور جو اگلا مصرع آپ کو پتہ ہے، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. اب یہ دیکھو اس کا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ اس کا جو شان نزول ہے، اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا مناسبت القصیدہ جس کو ہم بولتے ہیں. کہ جب مطلب ہشام بن عبد الملک نے حج کیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھو. یہیں سے جب آپ اچھی چیز سے سمجھ پاؤ گے، مطلب جب بڑھیا سے ساری چیزیں، تبھی آپ کو اچھے سے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر آپ نہیں سمجھ پاؤ گے نا، تو پھر آپ ادھر کے ادھر تکا مارتے رہو گے، اور وہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ اس سے جب 5 کویشچن بنا تھا نا، تو کافی لوگ کنفیوز ہو گئے تھے. اس میں سے مطلب پوچھ لیا کس کے بارے میں ہے، پھر اس سے مراد کون ہے، خیر عباد اللہ سے مراد کون ہے، کس کے بارے میں کہا گیا ہے، کس کے زمانے میں کہا گیا تھا. تو اس وجہ سے اتنا زیادہ کنفیوژن اس میں ہو گئی. تو اب دیکھو کہ ہشام بن عبد الملک نے جب اس نے حج کیا، تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کوشش کیا پوری کہ حجر اسود تک پہنچ سکے، لیکن نہیں پہنچ سکا کیونکہ بہت زیادہ بھیڑ تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اس نے کیا کیا، ایک کرسی منگایا اور وہاں پر نصب کر کے بیٹھ گیا، اور اس کی ارد گرد اس کے حواری مواری تمام جو ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے اسپیشلی شام والے، بیٹھ گئے. اور اسی درمیان میں زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اور حجر اسود تک جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے مطلب الگ ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا ان کے لیے، اور وہاں تک وہ آسانی سے پہنچ گئے. تو ایک آدمی اہل شام میں سے کہا ہے شام سے کہ کیا ہی ہیبت ہے اس کی، کیا ہی مطلب اس کی مطلب جلوہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیا ہی جلوہ ان کا بھائی صاحب کا. تو کیا ہیبت ہے؟ انہوں نے کہا من ھذا الذی ھابہ الناس ھذہ الھیبہ، یہ کون ایسا بندہ جس سے لوگ اتنی زیادہ مطلب اس کی ہیبت ہے، اتنے زیادہ لوگ ڈر رہے ہیں. فقال ہشام لا اعرف، تو ہشام نے کہا لا اعرف، میں نہیں جانتا ہوں. یہیں پر فرزدق حاضر تھا، اور اس کا جو غیرت ہے وہ جگ اٹھا، اور اس نے کہا انا عارف، میں جانتا ہوں. پھر اس نے یہ قصیدہ پورا پڑھا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت عارفہ والحل والحرم. تو یہ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب اس میں بار بار یہی پوچھتا رہتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا. تو یہ قصیدہ ہے جس کو ہمارے فرزدق بھائی صاحب نے کہا ہے. ہشام بن عبد الملک کو اس میں مخاطب کیا ہے، مطلب کہ آپ نہیں جانتے ہو تو میں جانتا ہوں، مطلب یہ بھی اس کے ساتھ تھا جس کی تکرار ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور زین العابدین کے بارے میں کہا ہے. اب اس وجہ سے آپ اس کو ایک مرتبہ میں ایک لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے جا کے سب کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوا، وہاں سے ایک بار جا کے پڑھ لینا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اس کا جو ہوگا ہشام بن عبد الملک، اس کا جواب ہوگا علی بن حسین ہوگا. ہشام بن عبد الملک تو بادشاہ تھا، اس سے مطلب اس کی تکرار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کہا تھا. اور پھر اسی بندے نے اس کو مطلب قید بھی کر دیا تھا. بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر حسن زیاد میں جا کے آپ اس کو کھولیں گے پڑھیں گے تو ایک فیکٹ بہت مطلب اچھی نظر آئے گی، اور آپ کو ہنسی بھی آئے گی، کیونکہ فرزدق بہت خطرناک انسان تھا.
کیوں اگر ہندوستانی نسخہ آپ کے پاس ہے تو 120 صفحہ نمبر پہ ملے گا فرزدق، اور 121 کی شروعاتی صفحہ میں ہی لکھا ہوا ایک دم پہلی لائن ہے فَحَبَسَهُ هِشَامٌ ثُمَّ أَطْلَقَهُ بَعْدَ هِجَائِهِ إِيَّاهُ، کہ ہشام نے اس کو مطلب قید کر دیا تھا، اور یہی کویشچن کئی بار پوچھا گیا کہ کس نے اس کو قید کیا، کس نے اس کو قید کیا، ٹھیک ہے. تو ہشام نے اس کو قید کیا تھا، ہشام بن عبد الملک نے، اور پھر اس کی حج کر ڈالی ہشام کی، تو پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے. خطرناک انسان تھا. تو یہ ہشام بن عبد الملک کو یاد رکھیں، اور جو اس میں اس کی تعریف ہے علی بن حسین کی ہے، علی بن حسین زین العابدین، علی بن حسین، علی بن ابی طالب. آگے چلتے ہیں. اگلا کوشچن ہے جریر بن عطیہ الخطفی. اب ان کے بارے میں کیا ہے یہ پوچھنا ہے یہاں سے، مطلب صرف ایسے کوشچنس آتے ہیں لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں کہ یار اس میں اب کیا بتائیں، کیونکہ ہم نے یاد نہیں کیا رہتا ہے ان کو نا. ہم کیا بولے آپ کو، ہر بندے کو قبیلے کے ساتھ ایز اٹ از یاد کرو، ٹھیک ہے، ہمیشہ کام آئے گا. کوئی بھی سب کو ایک ایسی یاد ہی کر ڈالو. جیسے اب دیکھو لوگ یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے جریر بن عطیہ الخطفی تمیمی ایسے کر کے اس کو پورا یاد کرو. خطفی تمیمی سب ایک ساتھ یاد رکھو، اس سے آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ آسانی ہوگی. کیونکہ جب ہم لوگ اس طریقے سے نہیں یاد کرتے ہیں تو اسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو سب کچھ پتہ رہتا ہے. خطفی تک یاد رہے گا، آگے نہیں یاد رہے گا. تو جریر بن عطیہ الخطفی قبیلہ تمیم سے تھا، یمامہ میں پیدا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جب پہلے کچھ دن تک اختل سے چلا تھا، اس کے بعد پھر کس سے چلا تھا، فرزدق سے چلا تھا. کئی جگہوں پر 40 ہی آتا ہے، کئی جگہوں 50 بھی آتا ہے، بٹ 40 والی بات زیادہ درست لگتی ہے. اور یہ یمامہ کے بادیہ میں ہوتا ہے، دیہات میں پیدا ہوا تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نجد میں اس کا انتقال ہوا ہے. آگے چلتے ہیں کہ ولد بشار بن برد ہیا. اچھا، والدۃ بشار بن برد میں نے دیکھا نہیں، تو بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے تھوڑا سا. والدۃ بشار بن برد مطلب کہ ان کی امی کا کیا نام ہے، بشار بن برد کی امی کا کیا نام ہے، تو خیرۃ بنت ضمرہ، خیرہ بنت ضمرہ ان کی امی کا نام ہے. اور کہتے ہیں کہ بشار بن برد بن یرجوخ العقیلی کر کے پورا نام ان کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو اس کا یرجوخ ہے، مطلب بشار کا جو دادا ہے وہ والی تھا محلب بن ابی صفرہ کے قیدیوں پر خراسان میں. تو اس نے مطلب محلب بن ابی صفرہ نے اس کو خیرہ بنت ضمرہ قشیریہ کو ہدیہ کیا تھا، اور یہ بنی عقیل کی ایک لڑکی تھی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جب یرجوخ بصرہ پہنچا تو اس کے ساتھ ایک مطلب یہ اس کا بیٹا برد تھا، ٹھیک ہے. تو جب دیکھے کہ دونوں بالغ ہو گئے ہیں اور نوجوان ہو گئے تو اس نے اس کی شادی کرا دی، مطلب اپنے بیٹے برد کی شادی اس سے کرا دی، خیرہ بنت ضمرہ سے. تو اس طریقے سے یہ مطلب بشار بن برد بن یرجوخ ہو جائے گا العقیلی نسبت کی وجہ سے، اور اسی سے بشار پیدا ہوا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بشار جو اندھا پیدا ہوا تھا، بشار بن برد جو ہے وہ اندھا پیدا ہوا تھا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ شاعر تھا، کھنکھارتا تھا، تھوکتا تھا دائیں بائیں، اس کے بعد پھر وہ شعر کہتا تھا، تالی بجاتا تھا، عجیب و غریب تھا. تو اس کے بارے میں جا کے پڑھنا. یہ ہم کوشچن بتا دیتے، اس کا جواب ہے بی نمبر، خیرہ بنت ضمرہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ابو تمام شاعر عباسی ولد فی قریۃ جاسم بحوار ونشأ فی پوچھ رہے ہیں کہ پیدا تو وہاں ہو گیا ہے. اب کچھ لوگ اس کا الگ الگ ہی نام آتا ہے. اب دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ من قریۃ جاسم بحوران ونشأ فی، اب اگر اس کو آپ جائیں گے حسن زیات میں تو ملے گا ولد حبیب بن اوس الطائی بقریۃ یقال لها جاسم من اعمال دمشق. جبکہ آپ کو حنہ فاخری میں ملے گا کہ ولد حبیب بن اوس المعروف بابی تمام فی جاسم سنۃ 180 ونشأ فی دمشق. مطلب پہلی لائن سے مجھے لگتا ہے جیسے کہ اس نے اٹھا لیا ہو. سیم آپ حنہ فاخری کی کتاب پڑھیں گے تو حنہ فاخری نے بہت ایک اچھا طریقہ اپنایا لکھنے کا. پہلے وہ ایک شارٹ میں دیتے ہیں آدھا صفحہ یا آدھے سے بھی کچھ کم، اس میں پھر وہ ڈیٹیل سے لکھتے ہیں. تو وہیں سے بھی مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہیں سے اس کو اٹھا لیا ہو، پہلی ہی لائن سے اس کویشچن کو، ٹھیک ہے. تو یہ جو جاسم ہے اور یہ جو قریہ حوران ہے، کہتے ہیں سوریہ کا ایک گاؤں تھا. مدینہ جاسم جو ہے وہ قرى حوران میں سے آتا ہے. تو جو بھی ہے حوران ہے، جاسم ہے، سب کچھ جان لو کہ ابو تمام جو ہے وہیں پیدا ہوا تھا. اور یہ جو ہوگا کہ دمشق، اس کی جو مطلب نشأت ہوئی ہے وہ دمشق میں ہوئی ہے، وہیں پر یہ پلا بڑھا ہے. تو دمشق والا آپشن زیادہ صحیح ہے اور یہی بالکل صحیح. اب ہم چلتے ہیں آگے. اگلا کویشچن ہے ہوا ابو عبادہ الولید بن عبید طائی الاب شیبانی الام من ہوا.
ٹھیک ہے، اب دیکھو میں نے آپ کو عباسی شعراء کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا حسب نسب بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں سے بہت بار کویشچن پوچھے ہیں۔ تضاربت الانساب ابو نواس کے بارے میں ہے، بشار بن برد کے بارے میں، اتنا زیادہ یہ لوگ بار بار اس طرح سے کویشچنس پوچھتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ایک بار جا کے چاہے میری ویڈیو دیکھیں، چاہے خود اپنا ایک چارٹ بنائیں، کیونکہ جو چیزیں میں نے اسپیشلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو ریوائز یور ہول سلیبس، اس وقت جا کے دیکھو ایک بار، پھر یہاں کے کویشچن کرو۔ میں نے ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو بتائی ہوئی کہ دیکھیں کویشچن کس طرح سے پٹ اپ ہوتے ہیں، آپ کو کہاں کہاں فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابو عبادہ الولید بن عبید یہ بار بار یہی پوچھا گیا ہے، تو یہ ہے بحتری والا جو جواب ہے وہ صحیح ہوگا۔ اب ان کے بارے میں اور جو جاننے کی چیزیں ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ بحتری ان کا لقب ہے، ان کے ابو آپ کو پتہ ہے تائی ہیں، امی جو ان کی ہیں شیبانی ہیں، یہ عصر عباسی کے بہت بڑے شاعر میں سے آتے ہیں۔ اب دیکھو اگر اس کے علاوہ بھی آپ غور کرو گے، اب دیکھو کہ بشار بن برد جو ہے اس کے ابو فارسی ہیں، امی اس کی رومی ہیں، اور جسٹ اس کے اپوزٹ چلے جائیں گے تو ابن رومی کے ابو جو ہیں وہ رومی ہیں اور امی اس کی فارسی ہیں۔ اور ابو نواس کے بارے میں پتہ ہے کہ من ابوین فارسیین، اور اسی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تضاربت الانساب، جس کے حسب نسب کے بارے میں اختلاف ہے۔ بحتری کا آپ کو پتہ ہے یہاں سے کہ ابوہ تائی و امہ شیبانیہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، اور یہی بہتر ہوتا ہے اس طرح سے کویشچنس کرنے کا، ورنہ پھر آپ کا فائدہ نہیں اگر آپ ریلیٹ نہیں کریں گے چیزوں کو، جا کے دیکھیں گے نہیں تو۔ اگلا کویشچن ہے کہ لمن البیت النفس، تو یہ جو شعر ہے النفس خیر کا انہا علویہ والجسم شرک لیس فیہ تمار، کہ یہ شعر ہے، پہلے تو دیکھ لیں اس کا جو جواب ہوگا، یہ ابن رومی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابن رومی کے جو فلسفہ تھا، یہ اس فلسفہ کے بارے میں یہ شعر ہے، ان کا ایک قضیہ خیر اور شر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کا ایک فلسفہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی شاعری کہی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہے کہ من قال احمد اللہ علی العمی کما یحمدہ غیری علی البصر، کہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اندھا پن پر، مطلب جس طریقے سے میں میں اندھا ہوں، تب بھی میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں، ایسی ہی جیسے ایک صاحب بصارت والا، ایک آنکھ والا بندہ کرتا ہے۔ تو احمد اللہ علی العمی کما یحمدہ غیری علی البصر، تو یہ ہوگا ہمارے ابو العلا معری، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھائی صاحب اندھے تھے۔ آپ کو پتہ ہی کہ رہین المحبسین انہی سے متصل ہے، اور یہ ایک ایسا شاعر تھا جس نے پورا دیوان فلسفہ پر بھر دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں کہ الاسم الکامل قص بن سعادہ الایادی، ان کا پورا نام، یہ سی والا جو آپشن ہے وہ والا صحیح ہوگا، اور ان کے معنی میں اول من اتکا علی سیف، اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر خطبہ دیا، جس نے فلاں من فلاں کہا، فلاں من فلاں لکھا، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکرا کہا۔ تو قص بن سعادہ الایادی کی بہت ساری چیزیں ہیں، اول کر کے کسی نے پہلی بار کیا، پہلی بار کہا، تو اس کو اچھے سے جا کے دیکھ لو، اس کا نام قص بن سعادہ الایادی، قص بن سعادہ بن عمر بن عدی الایادی پورا اس کا نام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ توحید کا عقیدہ رکھتا تھا، یوم حساب پر ایمان رکھتا تھا، دنیا سے بہت ہی بے رغبت انسان تھا۔ تو اس کے بارے میں حسن زیاد میں بہت بہترین سے لکھا ہے، وہاں سے بھی، ویکیپیڈیا کو بھی ریفر کر سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے۔ اگلا کویشچن ہے کہ من غیر کتاب القرآن، کہ قرآن لکھنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی تو قرآن لکھتے نہیں تھے، کیونکہ جب قرآن نازل کیا جاتا تھا، وحی کو جب نازل کیا جاتا تھا تو اس کو اللہ کے نبی لکھواتے تھے، اور اس میں سے آپ کو پتہ ہے عثمان بن عفان، زید بن ثابت اور ابی بن کعب ہیں، یہ تینوں کے تینوں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کاتبین وحی میں سے۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والا جواب صحیح ہوگا۔ اگلا کویشچن ہے کہ دوبن الحدیث النبوی فی، مطلب حدیث نبوی کی تدوین جو ہے 2 صدی ہجری میں ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے۔ اگر کوئی بندہ مجھے کمنٹ میں آ کے بتا دے گا کہ حدیث کے فن پر سب سے پہلی کون سی کتاب لکھی گئی ہے، تو میں اس کو اپنی طرف سے انعام دوں گا۔ این ابو یا علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب سے کہاں بیعت کی گئی؟ ٹھیک ہے، کہاں بیعت کی گئی آپ کو پتہ ہے، حجاز میں کی گئی تھی، حجاز میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی بن ابی طالب جو ہیں آخری خلیفہ ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 21 سنہ قبل الہجرہ، مطلب ہجرت سے 21 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ نہج البلاغہ ہے، جس میں ان کے خطب ہیں، رسائل ہیں، مواعظ ہیں، حکم ہیں، اشعار نہیں ہے اس میں، تو یہ سب دیکھنا۔ آگے چلتے ہیں کہ ولد زیاد بن ابی، زیاد بن ابی کہاں پیدا ہوا تھا؟
تو یہ دیکھو سب سے پہلے جواب اس کا ہوگا مکہ میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں اور ساری باتیں پوچھی گئی ہیں، جیسے کہ اس کے بارے میں عمر بن عاص نے کہا ہے کہ اگر اس کے ابو قریش سے ہوتے تو وہ پورے عرب کو لاٹھی سے ہانکتا۔ اس کے بارے میں شعبی نے کہا ہے کہ میں کسی خطیب کو منبر پر زیادہ دیر تک بولنا پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ زیادہ بولے گا تو غلطی کرے گا، لیکن یہ جتنا زیادہ بولتا تھا اتنا ہی اچھا کرتا تھا یہ۔ تو یہ کہ بہت پلر کی طرح تھا اموی حکومت کے لیے، ایک ستون کی طرح سے۔ تو اگر حجاج بن یوسف اور زیاد بن ابی نہ ہوتے تو اموی سلطنت کبھی اسٹیبلش نہ ہو پاتی، ایسا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو خطبۃ البترا اسی سے متصل ہے، پہلا مارشل حکم عرفی جس کو کہا جاتا ہے اسلام میں، اس نے ہی لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھو کہ اس کی جو امی ہے، کہا جاتا ہے جو کہ ایک سمیہ نام تھا ان کا، جو کہ لونڈی تھی حارث بن کلدہ کے پاس، اور عبید رومی اس کے ابو کا نام ہے۔ تو یہ سب پتہ ہے، پھر بعد میں امویہ نے اس کو اپنے حسب نسب میں ملا لیا۔ آگے چلتے ہیں کہ ما اسم الاول لحجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف کا پہلا نام کیا ہے؟ انٹرسٹنگ کویشچن ہے، بی نمبر اس کا جواب صحیح ہوگا، کلیب ہوگا، کہ وہ محمد حجاج بن یوسف الثقفی جو ہے قبیلہ ثقیف سے تھا، اموی کا قائد تھا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کا پہلا نام جو تھا کلیب تھا، اس کو بدل کر پھر حجاج کہا گیا ہے۔ اب اس نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر ہے واسط، اس نے بسایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہوا ہے، اور عبداللہ بن زبیر سے اس نے مقابلہ کیا تھا، جا کر ان کو قتل کیا تھا۔ تو کچھ کارنامے اس کے ہیں جو کہ بہت ہی سفاکانہ ظالمانہ ہے، لیکن اور اسی وجہ سے کیا بولتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ بربریت میں اور سفاکیت میں یہ بندہ بہت مشہور ہوا ہے اور بہت بڑا سفاک تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کام کیا ہے کہ قرآن پر اعراب لگوایا ہے، یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو برائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیوں کا بھی ذکر کر دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ بن الحجاج مدینۃ واسط، دیکھیے سیم کویشچن یہاں پر پوچھ لیا، بین الکوفہ والبصرہ، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا۔ دیکھیں جو کویشچن بتاتا ہوں نا، یا جو چیزیں میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا جدھر میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں، اس طرح سے کویشچن پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو یہی بندہ ہے ہمارا حجاج بن یوسف ہے الثقفی، اس نے ہی بنوایا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو کویشچن ہے ہمارے سامنے، طارق بن زیاد قاعد عسکری و فاتح الاندلس اصلہ، آپ کو بتا ہے بربر من اصول بربر سنہاج، تو یہ بربر سے ہیں دراصل، بربر۔ اب آپ کو بتانا کہ کوئی اور بربر سے ہے کیا ہمارے مطلب اندلس میں؟ اگر آپ جا کے دیکھیں گے اندلس والے میں تو ملیں گے آپ کو جو ابن دراج القستلی ہیں، وہ کہتے ہیں لأسرة اصولها من بربر سنہاجہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اگر کچھ کلک ہو آپ کے ذہن میں، کچھ میچ کرے، تو اس کو جا کے ملایا کرو اپنے نوٹ بک سے، کتاب سے، تاکہ اس طرح سے وہ آپ کے ذہن میں کچھ دن کے لیے بیٹھے گا، ورنہ پھر وہ نکلتا جائے گا۔ تو بربر پتہ ہے آپ کو، اور انہوں نے 92 ہجری میں مطلب حملہ کیا تھا، لزرق بادشاہ کو جا کر 94 ہجری میں مطلب 2 سال تک اسپین میں تھے، قتل کیا تھا۔ اور یولیان یا جولیان کر کے نام آتا ہے، جس نے دعوت دی تھی اسپین پر حملے کی، یہ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے، جو کہ موسیٰ بن نصیر خود عبدالعزیز بن مروان کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے۔ بربر سنہاجہ طارق بن زیاد مطلب بربری الاصل ہیں، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے، لیکن بربر زیادہ صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں ادیب عربی فی العصر العباسی اشتہر بلقبہ الدال علی نطوع حدقتیہ وجحودہما، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سمپل سی بات ہے، جحوظ العین آ گیا تو یہ کس کی، جاحظ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے اس کو جاحظ کہا جاتا تھا۔ تو ابو عثمان عمرو بن بحر اس کا پورا نام ہو جائے گا، ابو عثمان عمرو بن بحر ان کا پورا نام ہو جائے گا۔ دیکھو ایک بات میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو طارق بن زیاد ہے، پچھلے بار ایک سیریل آیا تھا، ہو سکتا ہے کسی کا آپ میں سے یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف تھا کہ یہ بندہ تونس سے ہے یا مغرب سے ہے، اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا تھا کہ پورا کنٹروورشی بن گئی تھی، اور بہت سارے اخبار کا مطلب ٹرین میں چل رہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نفراوا علاقہ ہوتا ہے بربر کا، وہاں پر وہ پیدا ہوا تھا، جو فی الحال تونس میں آتا ہے، لیکن سیریل کو لے کے بہت زیادہ اختلاف تھا۔ لیکن خیر وہ تو ایک کنٹروورشل مسئلہ ہو گیا، اب یہ جان لینا، لیکن یہ بربر سے ہیں اتنا پتہ ہے۔ یہ الگ کویشچن ہو چکا ہے، اس کا ہم نے بتایا کہ ابو عثمان عمرو بن بحر بن، اس کو بارے میں اچھے سے پڑھنا ہی آپ کو۔ اب دیکھو لمن بیت، لئن قدمت قلبی رجالا فطالما مشیت علی رسولی فکنت المقدمہ، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم نے بھی پیچھے دیکھا ہے، اسی بندے کا یہ شعر ہے، مطلب کہ جاحظ کا یہ شعر ہے۔ اس شعر کو جا کے اپنے نوٹ بک میں لکھ لینا، کیونکہ یہ بہت یونیک ہے، اور ایسے ہی کویشچن سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے اشعار اگر کسی ایسے بندے سے وارد ہے جس کو ہم کسی دوسرے فیلڈ میں جانتے ہیں، لیکن اس نے دوسرے فیلڈ میں بھی کام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور نوٹ ڈاؤن کیا کرو۔ اگلا کویشچن ہے کہ کتابی وانا مترجح بین طمع فیک و یأس منک و اقبال علیک و اعراض عنک، ہذہ من رسالہ،
یہ رسالہ ہے ابن العمید کا، یہ رسالہ ہے ابن العمید، ابن العمید۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا موک ٹیسٹ میں، تھوڑا آپ بھی اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیے، یا اس پہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا زور ڈالیے یا بوجھ ڈالیے، وہ آپ پر مرضی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ابن العمید کا جو نام ہے اور بدیع الزماں ہمدانی کا نام ہے احمد اور محمد کا صرف فرق ہے۔ مجھے بتانا کمنٹ کر کے کہ دونوں کا نام کیا ہے پورا۔ اگلا کویشچن ہے کہ کم مجلدات لکتاب المحیط لصاحب بن عباد، کتنی جلد ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 7 جلدوں میں ہے، 7 جلدوں میں ہے کتاب المحیط صاحب بن عباد کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھو اس کی کچھ کتابیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ والکشف عن مساوی المتنبی، دیوان الرسائل وغیرہ وغیرہ، اور امالہ ہے صاحب بن عباد کی کتاب، امالہ ہے۔ ویکیپیڈیا میں جاؤ گے امامہ ہے وہ غلط ہے، حسن زیات میں جا کے دیکھو وہاں پر امامہ صاف امالہ لکھا ہوا ہے، تو ویکیپیڈیا پہ آپ بھروسہ کرنا مناسب ہے، کر سکتے ہیں، بٹ وہ کتاب کے مقابلے جب ٹکرا جائے تب وہاں پر آپ کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت سارے ویڈیوز میں نے کمنٹ بھی کئی لوگوں سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا بھی تھا کہ کتاب الامالہ صاحب بن عباد کی ہے، امامہ والسیاسہ ابن قتیبہ دینوری کی ہے، امامہ والخلافہ ابن حزم کی ہے۔ ابن حزم کے ہا سے خا یاد رکھو، خلافہ حزم کی ہے، تو امامہ والسیاسہ آٹومیٹک ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ تو امالہ صاحب بن عباد، امامہ والسیاسہ ابن قتیبہ اور کتاب الامامہ والخلافہ ابن حزم اندلسی کی ہو جائے گی۔ اگلا کویشچن ہے کہ من این اتصل بدیع الزماں الحمدانی بصاحب بن عباد، صاحب بن عباد سے یہ کہاں ملا تھا؟ بدیع الزماں ہمدانی صاحب بن عباد سے کہاں ملا تھا؟ یہ آپ کو 4 نمبر آپشن جو رہے ہے وہاں پر ملا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے اچھے سے بدیع الزماں ہمدانی کے بارے میں کہ اس نے ہی مقامہ کو وجود بخشا ہے، مطلب اس سے پہلے بھی تھا لیکن ایک فن کی شکل دیا اور اسی سے بہت زیادہ فیمس ہوا اور بہت آگے تک بھی لے گیا ہے اس کو۔ اب آگے چلتے ہیں کہ کتاب کلیلہ و دمنہ اولاً باللغۃ الہندیہ سنسکرتیہ کم باباً فیہ، کہ یہ جو کلیلہ و دمنہ کتاب ہے پہلے ہندوستانی مطلب جو زبان ہے سنسکرت، یعنی ہندوستان کی زبان ایک سنسکرت زبان ہوتی ہے، وہاں پر مطلب اس زبان میں پہلے یہ تھی، تو کم باباً فیہ اس میں 12 بی نمبر آپشن صحیح ہے، ابواب 12 ابواب تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ابن مقفع نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فارسی زبان سے عربی میں کیا ہے، اس کو اتنا جان لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر مطلب ویکیپیڈیا میں جو لکھا ہے کہ 21 ابواب کا اس میں پھر اضافہ، مطلب اس طریقے سے 21 ابواب پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ اصل میں 12 باب تھی۔ اگلا کویشچن ہے کہ ما هو الکتاب الاصلی لالف لیلہ و لیلہ، الف لیلہ و لیلہ کی جو کتاب ہے، یعنی الف لیلہ و لیلہ کتاب ہے 1000 راتیں جس کو بولتے ہیں، جس کو ہم عربین نائٹس بیسیکلی بولتے ہیں، تو یہ 1000 افسانہ یہ فارسی زبان سے لیا گیا ہے، میں نے آپ کو بہت پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا، یہ 1000 افسانہ جو ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک کویشچن پوچھا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ یہ کتاب کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ المانیہ سے پہلی مرتبہ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو کویشچن ہے لوالدہ جبران زوج قبل زواجها مع والد جبران وفیہ ولدہ ولد ما اسمہ، مطلب یہ سمپل ہے کہ ان کا ایک دوسرا بھائی تھا جبران کا جو کہ دوسرے باپ سے تھا، یعنی مطلب جبران سے پہلے، یعنی جبران کے والد جو تھے ان سے پہلے جس کی شادی ہوئی تھی، مطلب ان کی امی نے ایک دوسری شادی کی تھی، یعنی جس باپ سے جبران ہیں ان سے پہلے جس سے شادی کی تھی ان کی امی نے، ان سے بھی ایک لڑکا ہے، تو یہ جو لڑکا ہے یہ بطرس ہوگا، اس کا جو نام ہوگا بطرس، یہ بندہ ہے، اور یہ بہت ہی نیک اور صالح تھی۔ لیکن یہ مطلب جو خلیل جبران ہے، جبران خلیل جبران، تو جو خلیل جبران ہے بیسیکلی وہ دوسرے شوہر ہیں، اس سے پہلے انہوں نے شادی کی تھی ایک دوسرے آدمی سے جس سے یہ بطرس لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اور اس کے جو بہن ہے ماری ہے، سلطانہ ہے، اور ماری ہے وہ بڑی بہن ہے، سلطانہ ہے چھوٹی بہن ہے، اور جبران کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اختر مؤلفات لمیخائیل نعیمہ، میخائیل نعیمہ کی کتابوں کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ حمس الجنون ہی الدنیا من وحی المسیح 70، یہ 1 2 3 یہ تینوں کتابیں اس کی ہے، ہی الدنیا مطلب جمیع ما کان الا الثانیہ، یہ والا مطلب سی نمبر آپشن صحیح ہوگا، مطلب کہ اس کی تینوں کتابیں ہی الدنیا کو چھوڑ کے، کیونکہ ہی الدنیا کس کی ہے؟ رشید ایوب کی ہے۔ آگے چلتے ہیں لقب رشید سلیم الخوری، ایک دم ایزی سا کویشچن ہے، یہ کویشچن ریپیٹڈ ہے، اس سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے شاعر القروی، تو یہیں پر آپ یاد کر لیں کہ رشید سلیم خوری جو ہے مہجر میں سے تھا، برازیل سے مطلب کہ اسبا اندلسیہ سے رہے گا، شاعر القروی کے نام سے جانا گیا۔ اس کا ایک بھائی تھا قیصر جس کو بولتے تھے، وہ شاعر المدنی کے نام سے جانا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جان سکتے ہیں، ڈفرینشیٹ کر لیں۔ من صاحب دیوان رباعیات، الیاس فرحات، آپ کو پتہ ہے رباعیات سے ہمیشہ یہی بندہ آئے گا، الیاس فرحات،
ٹھیک ہے، رباعیات من دیوان الیاس فرحات، یہ اس کی دیوان ہے۔ اور ایسے بھی جان لو کہ یہ جو بندہ تھا الیاس حبیب فرحات، یہ تو ہو جائے گا عزم اندلسیہ سے۔ اب اس میں کیا جاننا ہے کہ اس کے جتنے بھی دیوان تھے سب موسم کے نام سے تھے۔ اس کا احلام الرائی کر کے مطلب نقد اجتماعی ہے، فواکہ رجعیہ ہے، قال الراوی اس کی سیرہ ذاتیہ ہے، اور جو مطلب شتا خریف جو موسم کے نام ہوتے ہیں اس کے ناموں پر اس کے دیوان کے نام ہیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ این ابتکر واشتہر فن الموشحات، سمپل سی بات ہے کہ بی نمبر آپشن ہوگا اندلس میں، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اندلس میں ہی جو موشحات اور زجل ہے پروان چڑھا ہے، بہت اچھی طریقے سے ایک فن کی مطلب حیثیت لی ہے یہاں پر۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شاعر من اعلام شعراء المغرب العربی والاندلس یلقب متنبی الغرب، متنبی الغرب جو ہیں وہ ابن ہانی ہے، یہاں پر ابن ہانی الاندلسی۔ اب دیکھو ایک مرتبہ کوشچن آیا ہوا تھا، تھوڑا سا وہ ٹرکی تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر دھیان نہیں دیے اور غلط ہو گیا، کیونکہ ویکیپیڈیا میں ایسا دیا ہوا تھا، کیونکہ ویکیپیڈیا میں متنبی الغرب جو ہے وہ مطلب ان کا بھی دیا ہوا ہے ابن دراج القستلی کا، بٹ ابن ہانی زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ صحیح ہے، تو جب بھی آئے تو آپ ابن ہانی پر ٹک کیجئے گا۔ اگلا کوشچن ہے لمن ھذا البیت حالت لبعدکم ایامنا فغدت سواغا وکانت بکم بیتا لیالینا۔ دیکھو مجھے تو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا شعر ہے، لیکن اس سے لیالینا سے پتہ کہ اضحت تنائی بدیلا من تدانینا سے وزن بیٹھ رہا ہے، تو یہ سمپل سی بات ہے کہ ابن زیدون کی ہو جائے گی، یہ قصیدہ ابن زیدون کا ہو جائے گا۔ یہیں سر اس کو مطلب لگانے کی کوشش کرو، میں کیا کہتا ہوں، ہر معلقے کا مطلع یاد کرو، ایک ایک شعر یاد کر لو اور اس سے وزن بٹھا کے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ اب ویسے بھی دیکھتے تھے یہاں پر کوئی اس طرح کا قصیدہ سب لوگ کہیں، بٹ یہ جو نینا والا قصیدہ ہے یہ ابن زیدون کا ہے، اللادہ سے متصل ہیں، تو یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں بہت اچھے سے۔ اب اللادہ سے متصل ہیں اور اللادہ ان سے متصل ہیں، نونیہ قصیدہ تھا، اضحت تنائی بدیلا من تدانینا، یہ بہت بہترین قصیدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہوا ابو محمد علی بن احمد سعید یعد من اکبر علماء الاندلس و اکبر علماء الاسلام تصنیفا و تالیفا بعد الطبری، طبری کی بعد یہ سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ محمد علی بن احمد سعید نام ہے تو آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ ابن حزم کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے بتایا کہ کتاب الامامہ والخلافہ ان کی ہے، اور سب سے فیمس کتاب جو ان کی ہے وہ توق الحمامہ ہے، اور یہی وہ بندے ہیں جنہوں نے مطلب ایک لونڈی سے شادی کی تھی، محبت کرتے تھے، اور اس کا انتقال ہو گیا، اختطفہ الموت، انتقال ہو گیا تھا، تو یہ 7 مہینے تک نہ نہائے تھے نہ کپڑا بدلے تھے، تو مطلب زبردست کتنا کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ان پہ، چینل پہ ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ ترک الفت کی اذیت بھی نیزہ جیسی ہے، کتنا مشکل ہے محبت سے گریزاں ہونا۔ اگلا کویشچن ہے کان للنابغہ زبیانی قبۃ حمراء، قبۃ حمراء تھا، کہاں بیٹھتا تھا آپ کو پتہ نا، سوق عکاظ میں، وہاں پر یہ حکم تھا، جا کر فیصلہ کرتا تھا، ناقد تھا، تمام شعراء جاہلیین جو تھے اس وقت کے سب کو سنتا تھا، سب کو بتاتا کہ کون بڑا ہے، کس کا اچھا ہے، کس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی نقد پایا جاتا تھا، لیکن وہ ایک ذوقی تھا، ٹھیک ہے، کوئی انالیسس اور کوئی ایکسپلینیشن، کوئی اسٹینڈرڈ معایر نہیں تھا، پیمانہ جس کو بولتے ہیں، میٹر۔ اگلا کویشچن ہے من کاتب لکتاب الغربال، بار بار یہی کویشچن پوچھا جا رہا ہے، تو یہ میخائیل نعیمہ ہے، یہ نقد کی موضوع پر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو نعیمہ ہے، میخائیل نعیمہ جو ہے بیسکلی یہ ہے مستشار، لیگل ایڈوائزر تھا رابطہ قلمیہ الشمالیہ کا، جو امریکہ شمالیہ میں قائم ہوا تھا، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، آباء والبنون مسرحیہ ہے، ٹھیک ہے، حمص الجفون ہے، مجموعہ شعریہ یہی صرف ہے، اور اس کے علاوہ غربال جو ہے جس سے اس کی دھوم مچی ہے، اور یہ ناسخ شخروب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلا کویشچن ہے کہ لو ادرکت زہیرا لولیتہ القضاء لمعرفتہ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زہیر کی تعریف انہوں نے کی تھی بہت اچھے سے، اس کے علاوہ بھی، تو یہاں سے آپ کو پتہ لگا لینا چاہیے کہ یہی وہ بندہ ہے جس کی یہ تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت پسند کرتے تھے، اور اشعر الشعراء بولتے تھے کہ انشدنی لاشعار الشعراء، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں زہیر بن ابی سلمہ بڑے شاعر ہیں، اور ان کا معلقہ طویل میں ہے، میں بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، ابو عبداللہ بن محمد بن سلام الجمحی، ٹھیک ہے، یہ بصرہ سے ہیں،
بصرہ سے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بصری ہیں۔ اب دیکھو گے کہ میں نے بتایا تھا کہ بشار بن جو عصر عباسی والے ہیں ناقدین والے اور جو ادھر شعراء والے ہیں سب کو جا کے ایک ساتھ ملا لو، مطلب اگر وزن بٹھاؤ گے نا بصری بغدادی تو سیم جیسے کہ مطلب ہمارے بشار بن برد کا ہے ویسے ہمارے ابن سلام الجمحی کا بھی ہے، اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ایسے ہی ایک مطلب طریقہ لگائیں اور ٹرک لگائیں، کیونکہ پھر آپ یاد کریں گے بصری، پھر کچھ دن کے بعد بولیں گے ارے کیا یاد کیا تھا، پھر بھول جائیں گے، پھر کنفیوز ہو جائیں گے بصری ہوگا بغدادی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، بغداد میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور سیم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا بشار بن برد جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو ایسے ہی جب تک آپ ریلیٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، ایسی فیکٹ کو نہیں یاد کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے چاہیں تو آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ بصرہ والے جتنے ادیب ہیں بصرہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں انتقال ہوا، بغداد میں میرے کیسے کون لوگ ہیں۔ اگلا کویشچن ہے کہ کانا قدامہ بن جعفر نصرانیا علی من اسلم قدامہ بن جعفر، کہ قدامہ بن جعفر جو ہیں وہ نصرانی تھے، کس کے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے؟ تو یہ مقتفی باللہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے، مقتفی باللہ کے ہاتھوں پر یہ اسلام لائے تھے، سی نمبر آپشن صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بغداد میں پیدا ہوئے تھے، تو ایسے ہی ان کے ابو جو تھے وہ نصرانی تھے۔ اب مقتفی باللہ کے زمانے میں اسلام لائے تھے، اب قدامہ بن جعفر کو، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو علم البدیع ہے، یعنی ابن معتز کے بعد علم البدیع کا استکمال کرنے والے یہی بھائی صاحب ہیں۔ اب دیکھو ہر کسی سے خصوصیت اور ہر کسی کی شہرت ضرور یاد رکھیں، کیونکہ وہیں سے کویشچنس کئی بار اٹھے ہیں اور اٹھتے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ موک ٹیسٹ 5th والا اس سے پہلے جتنے موک ٹیسٹ تھے اس کے بالمقابل آسان بھی لگا تھوڑا سا، اور کویشچن بھی اچھے لگے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے 3-4 کیے رہیں گے تو یہ آٹومیٹک آپ کو آسان لگے گا، لیکن دیکھو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ چل رہی ہیں، جو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا اس میں نہیں ملیں گی، آپ کو یہاں سے بہت کچھ فائدہ ہونے والا ہے، تو اس کو سیریسلی لیں اور اچھے سے کریں۔ 50 کویشچن ہو گیا تھا، لیکن ہم ایک کویشچن آپ کو اور کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو دیکھو پتہ چلے۔ ولد الآمدی فل، یہ بھی بصرہ میں ہوگا، تو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھیں، ورنہ میں انشاءاللہ خود ہی کوشش کروں گا کہ جو شعراء ہیں عصر عباسی کے اور جو ناقدین ہیں ان کا جو نام ہے اور جو تاریخ پیدائش اور وفات ہے، میں عصر عباسی کا کروا چکا ہوں، لیکن پھر سے میں ملا کے ناقدین کے ساتھ کروانے والا ہوں، اور اس میں میں انشاءاللہ یہ بھی بتا دوں گا کہ کون بصری ہے، کون بغدادی ہے، کون کہاں پیدا ہوا، جوڑا وغیرہ لگا کے، اس سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہاں سے بھی کویشچن وہی بن گیا نا جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ابو القاسم بشر بن الآمدی آپ کو پتہ ہے، موازنہ بین التعین لکھے ہیں انہوں نے، اور ان کا جو اصل شہرت ہے یا اصل جو کام تھا وہ قدماء کی شاعری کا مطالعہ کرنا تھا اور اس پر نقد کرنا تھا، اس پر تبصرہ کرنا تھا، اس طرح سے انہوں نے کیا، جیسے تفضیل امرؤ القیس ان کا ہے۔ تو اس سے ایک ایک کی خصوصیت ہے، آپ جانیے مطلب اس چیز کو۔ میں ایک چیز اور آپ کو کروا دیتا ہوں، دیکھو یہاں عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، نحوی و ناقد و شاعر، وہ اصلیا، وہ اصل ان کا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ فارسی ہیں، یہ فارسی الاصل ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں دیکھو کویشچنس کہاں سے پٹ اپ ہو رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں، ہر کسی کے بارے میں حسب، نسب، خاندان، نام، شہرت، وجہ شہرت اور کس کتاب سے فیمس ہوئی، وہ سب آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ جرجان میں یہ تھے اور جرجان سے کہیں گئے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ کہیں سے اور جا کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ 2 ہی لوگ تھے، مطلب 2 لوگ یہاں ان کے شہر میں آئے تھے جرجان، وہیں پر انہوں نے ان سے مطلب تعلیم وغیرہ حاصل کی اور بہت زیادہ فیمس ہوئے۔ 471 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 2 استاد تھے، ابو الحسین بن حسن بن عبد الوارث جو کہ فارسی النحوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک ابو الحسن علی بن عبد العزیز جرجانی تھے جو کہ جرجان کے قاضی تھے، قاضی جرجانی کے نام سے جانے جاتے تھے، صاحب بن عباد کی طرف سے قاضی تھے یہ، اور ان کی ایک کتاب تھی الوساطہ بین المتنبی و خصومہ، تو یہ قاضی جرجانی کی کتاب تھی جس کو عبد القاہر جرجانی نے قاضی جرجانی سے پڑھا تھا ان کے ہاتھوں پر، ٹھیک ہے۔ تو قاہر جرجانی مت یا مطلب کنفیوز ہو کے لگا دینا، یہ کتاب جب پوچھیں گے تو قاضی جرجانی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارسی الاصل ہیں، اوپر ہی لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو ویکیپیڈیا وغیرہ میں ہر جگہ پر۔ تو اس طرح سے کویشچنس کو پٹ اپ کرتے ہیں اور آپ بھی اس طریقے سے ہی یاد کریں، ریلیٹ کریں، بار بار اپنے نوٹ بکس کو دیکھیں، کاپی کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں، ذہن کو اپنے ایک جگہ پر مت رکھیں لگا کے، آپ کو ایک ہی فیکٹ کو کئی طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے مائنڈ میں ٹک سکے۔ تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔